ڈپریشن اور انزائٹی یہ کیا ہے؟ یہ غم اور فکر. غم ماضی کا ہے جو بیت چکا ہے، جو گزر چکا ہے، اور فکر مستقبل کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماڈرن میڈیکل سائنس. آج ہم اس موضوع کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غم اور فکر یہ کیا ہے. غم جس کو ڈپریشن کہتے ہیں اور فکر جس کو انزائٹی کہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، غم اور فکر اگر ہم اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جاننے کی کوشش کریں تو غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے جس کو آج کی میڈیکل سائنس ڈپریشن کہتی ہے، اور فکر ہمیشہ مستقبل کی ہوتی ہے جس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس انزائٹی کہتی ہے. یہ ڈپریشن اور انزائٹی، یہ غم اور فکر دو ایسی چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں. غم ماضی کا ہے جو بیت چکا ہے، جو گزر چکا ہے، جس نے کبھی دوبارہ سے آنا نہیں، اور فکر مستقبل کی ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں کہ اس نے اس مستقبل میں ہونا بھی ہے یا نہیں. میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ دو باتیں، غم جو پاسٹ ہے اور فکر جو فیوچر ہے، آج ہر انسان ان دو چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو مبتلا کیے ہوئے ہے. کسی کو اپنے ماضی میں ہونے والے جو معاملات ہیں، ماضی میں ہونے والی جو باتیں ہیں، ماضی میں گزرے ہوئے جو لمحات ہیں، ماضی میں بتائے ہوئے جو دن ہیں اور ان دنوں کے ساتھ وابستہ جو یادیں ہیں، اس میں دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے. کسی کی طرف سے دیے گئے وہ دکھ کے لمحات ہیں، درد کے لمحات ہیں، تکلیف کے لمحات ہیں. اس ماضی میں جڑی ہوئی جو چیٹنگ اور ڈاجنگ ہے، اور اس ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایکسپیکٹیشن کا ٹوٹنا ہے، جو توقعات کا ٹوٹنا ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، انسان اپنے ماضی سے باہر آتا ہی نہیں. اور وہ بار بار جب اس بات کو ریکال کرتا ہے، دہراتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے بھائی نے ایسے کیا، میری بہن نے ایسے کیا، میرے دوست نے ایسے کیا، میرے رشتہ دار نے ایسے کیا، میرے ہمسائے نے ایسے کیا. تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جو ماضی کے مومنٹس جیسے گزارے ہوتے ہیں اور اس وقت جو سچویشن آپ کے برین میں کیمیکلز کی بنی ہوتی ہے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جب آج آپ اس کو پریزنٹ میں ریکال کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی دکھ میں، درد میں، غم میں، اذیت میں، بے چینی میں، بے قراری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے آپ ماضی میں تھے. آپ اپنے برین کو جو انفارمیشن دو گے، آپ کا برین ویسے ہی رسپونڈ کرے گا، اور یا آپ کے ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیو کرے گا یا آپ کے اسٹریس سسٹم کو ایکٹیو کرے گا. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو غم ہے یہ ماضی کا ہے، اور جو فکر ہے جس کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، جس کی ہمیں خبر نہیں، اس مستقبل میں ہم نے ہونا بھی ہے کہ نہیں. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر ہم اسلام سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان دو باتوں کا جائزہ لینا چاہیں، غم کیا ہے؟ ماضی کی باتیں، اور فکر کیا ہے؟ مستقبل کے آنے والے معاملات. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں غم سے بھی اور فکر سے بھی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو چیزوں سے پناہ مانگی، ایک غم ہے اور ایک فکر ہے. اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، غم سے بھی اور فکر سے بھی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے وہ اصل میں آپ کے ماضی میں ہونے والے جو معاملات جس کو آپ کے برین نے ہولڈ کر لیا ہے. اگر آپ اس غم اور فکر سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں غم سے بھی اور فکر سے بھی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ ڈپریشن کا اور انزائٹی کا وہ بہترین علاج ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. آج 90% لوگ ڈپریشن میں اور انزائٹی میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. غم اور فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کے زمرے میں لیا. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جو بات سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ماضی سے ہم کیسے جان چھڑائیں. تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو اسلام میں معاف کرنے کا کانسیپٹ ہے، باقاعدہ معاف کرنا ایک تھراپی ہے، ایک علاج ہے جس کو فارگیونیس تھراپی کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے ہمارا جو برین ہے وہ چیزوں کو ہولڈ کر لیتا ہے. ماضی میں ملنے والے جو دکھ تھے، جو درد تھے، جو غم تھے، جو رنج تھے، جو تکلیف تھی، جو اذیت تھی، جو بے چینی تھی، جو بے قراری تھی، جو چیٹنگ تھی، جو ڈاجنگ تھی، جو لوگوں کے رویے تھے، جو لوگوں کے انداز تھے، جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا، میرے برین نے اس کو ہولڈ کر لیا. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب بھی ماضی میں کسی نے کچھ کہا تو انسان کا برین اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. اس ہولڈ کیے ہوئی باتوں کو ان ہولڈ کرنا تھا.
اس کو چھوڑنا تھا. اس چھوڑنے کا نام معاف کرنا ہے. یہ غم اور فکر حقیقت میں شیطانی اعمال ہیں جس سے پناہ مانگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لوگوں نے اس کو نیچرل کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو فطری ہیں, یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو غم تو زندگی کا حصہ ہے, فکر تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پھر اسألک کا دعا میں استعمال کرتے. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, من الہم والحزن. تو اس سے پناہ مانگنی تھی. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم ڈپریشن کا اور انزائٹی کا شکار کیوں ہو گئے. اس کے پیچھے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگنی تھی آج ہم نے اس کو پارٹ آف لائف سمجھ لیا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ تو زندگی کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, ڈپریشن کا اگر علاج کرنا چاہتے ہو تو بہت سا حل ہے. انزائٹی کا اگر علاج کرنا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ اس سے پناہ مانگنی ہے. اللہم, اے اللہ, انی, میں اعوذ بک, پناہ مانگتا ہوں, من الہم والحزن, غم اور فکر سے. اب اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہو تو بہت آسان علاج آپ کو بتانے لگا ہوں. فارگیونیس تھراپی کے ذریعے معاف کر دیجئے. آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو دکھ دیا, درد دیا, غم دیا, رنج دیا, چیٹ کیا, ڈاج کیا, آپ کی ماضی کی جتنی تلخ یادیں, تلخ باتیں, تلخ رویے, تلخ مومنٹس, تلخ لب و لہجے, اس کو چھوڑ دیجئے. اب ہر شخص کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, اگر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو آسان طریقہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس نے جتنا درد زیادہ دیا ہے, تکلیف زیادہ دی ہے, پریشان زیادہ کیا ہے, جس نے جتنا آپ کے ساتھ چیٹ اور ڈاج کیا ہے, آپ اس کو دعائیں دینی شروع کر دیجیے. معاف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس انسان کے دیے ہوئے, اس لمحات کے ملے ہوئے, اس مومنٹس کے اندر گزارے ہوئے جو آپ کے وہ تکلیف دہ, کربناک, اذیت ناک جو لمحات تھے, اس کو چھوڑنا تھا. ہماری بدقسمتی, ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا, لیکن ان کے دیے ہوئے دکھ کو, درد کو, غم کو, ماضی کی جو تلخیاں تھیں, ماضی کی جو کمیاں تھیں, ماضی کے جو ملنے والی اذیتیں تھیں, ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, اگر ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے معاف کرنا سیکھو. اور معاف کس نے کس کو کرنا ہے؟ بندوں کو معاف نہیں کرنا, ان کے جو ملنے والے دکھ تھے نا, اس کو چھوڑنا تھا, درد کو چھوڑنا تھا, غم کو چھوڑنا تھا, تکلیف کو چھوڑنا تھا, اذیت کو چھوڑنا تھا. ہم نے بندے کو چھوڑ دیا اور اس کی دی ہوئی چیٹنگ کو, ڈاجنگ کو, پین کو ہولڈ کر لیا. 20 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں نے اس کو تو معاف کر دیا, لیکن اس کا جو درد ہے مجھے آج بھی یاد ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے آئے تھے. اور اس کو اگر آپ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا خوبصورت بات کہی کہ جاؤ آج میں, جب مشرکین مکہ جمع تھے اور سب سے پوچھا میں کون ہوں, تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ برا نہیں کیا, شیطان نے تم سے برا کروا دیا, اور آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. بھائیوں کو نہیں چھوڑنا, دوستوں کو نہیں چھوڑنا, بہنوں کو نہیں چھوڑنا, جس نے دکھ دیا اس کو نہیں چھوڑنا, بلکہ اس کے دیے ہوئے دکھ کو, درد کو, غم کو, رنج کو, تکلیف کو, اس کو چھوڑنا ہے. جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس بندے کو, اس انسان کو دعائیں دیں, یعنی جس نے جتنا دکھ زیادہ دیا اس کو دعا دینی ہے, تو آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے. انزائٹی کا بہترین علاج میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تو مستقبل کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہوگا, ملے گا, اللہ دے گا, جبکہ اگر آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں تو حروف تہجی میں گاف ہے ہی نہیں. آپ نے جب مستقبل کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ نے پریزنٹ کمپلسیو سینٹینس میں دعا کرنی ہے. یعنی آپ کو جو چیز چاہیے آپ نے اس کے بارے میں کہنا ہے اللہ نے یہ دینا ہے, ایسا ہونا ہے, اللہ نے کرنا ہے. یہ جو نہ ہے یہ پریزنٹ کمپلسیو سینٹینس کی مین نشانی ہے, علامت ہے. تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, مستقبل میں جو چاہیے آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے. اللہ نے یہ دینا ہے, ایسا ہونا ہے, اللہ نے ایسا کرنا ہے. جب آپ یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے تو جو آپ کا غم ہے, جو آپ کا فکر ہے میرے محترم بھائیوں, وہی آپ کے لیے سکسیس بن جائے گا. بدقسمتی یہ ہے ہم نے غم اور فکر کو کبھی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جاننے کی کوشش نہیں کی. اب ان دو باتوں کو, غم ماضی کا ہے اور فکر مستقبل کی ہے, اور جو غم ہے وہ ماضی کے ساتھ, جو فکر ہے وہ مستقبل کے ساتھ. اب ان دو چیزوں کو انسان اپنے حال میں جوڑ رہا ہے, اسی وجہ سے انسان پریشان حال ہے. ہمارا پریزنٹ انہیپی ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, ماضی گزر چکا ہے, جو گزر گیا اس کے لیے صرف دعا دو, اور جو آنے والا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے. موجودہ حال میں خوش ہونا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی
اپنے پریزنٹ میں مستقبل کو لے آتے ہیں اور کبھی ماضی کو لے آتے ہیں، اور جو پریزنٹ مومنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم خوش نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، اور سمجھ کے 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔